بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے انشورنس اور تکافل اسٹرکچرز کو تفصیلاً ڈسکس کیا. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو کلیئرلی انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ آر دا میجر ڈفرینسز بٹوین ٹو ٹائپس آف رسک ہینڈلنگ میکینزمز. پہلا جو بنیادی فرق انشورنس اور تکافل کے درمیان ہے وہ ہے رسک مینجمنٹ میکینزم. انشورنس میں جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ٹرانسفر آف رسک، یعنی پالیسی ہولڈرز جو خطرہ اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں وہ انشورنس کمپنی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اینڈ انشورنس کمپنی ایکسپٹ دیٹ رسک ان کنسیڈریشن آف اماؤنٹ وچ از کالڈ ایز پریمیم. یعنی پریمیم حاصل کرنے کی غرض سے انشورنس کمپنی پالیسی ہولڈرز کا نقصان اپنے اوپر لے لیتی ہے. یعنی وہ یہ ذمہ لیتی ہے کہ اگر تمہیں نقصان ہوگا تو وہ نقصان کمپنی کا ہوگا، یعنی وہ کمپنی نقصان تمہارا پورا کرے گی. جبکہ تکافل کی صورت میں رسک ٹرانسفر کے بجائے رسک شیئرنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایک ڈونیشن دے کر ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، اور اس فنڈ کے قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپینٹس میں سے جس کو بھی نقصان واقع ہو اس کی مدد اس فنڈ سے کر دی جائے. تو یہاں پر رسک جو ہے وہ تکافل کمپنی پر ٹرانسفر نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پارٹیسپینٹس آپس ہی میں برداشت کرتے ہیں. خود ہی وہ انشورر بھی ہوتے ہیں، خود ہی وہ انشورڈ بھی ہوتے ہیں. یعنی قانوناً اگر پارٹیسپینٹس کو نقصان واقع ہو تو تکافل کمپنی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اس نقصان کو پورا کرے، لیکن کیونکہ وہ تکافل بزنس کو مینج کر رہی ہوتی ہے تو وہ تکافل فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے پارٹیسپینٹس کو نقصان کا ازالہ فراہم کرتی ہے. تو یہ جو ہے دو نوعیتوں کے رسک مینجمنٹ کے طریقے ہیں. انشورنس کا بزنس میں رسک ٹرانسفر کے طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تکافل میں رسک شیئرنگ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کہ کانٹریکٹ کی نیچر دونوں میں مختلف ہے. ان انشورنس بزنس نیچر آف دی کانٹریکٹ از اے کمرشل کانٹریکٹ، یعنی یہ ایک کاروباری نوعیت کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک پالیسی ہولڈر کچھ رقم کمپنی کو فراہم کر کے کمپنی سے یہ یقین دہانی حاصل کرتا ہے کہ ان کیس آف لاس انشورنس کمپنی ول کمپنسیٹ ہم اگینسٹ دیٹ فائنینشیل لاس. مثلا اگر اس نے کار کی انشورنس کرائی اور کار کا ایک میجر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار کو مرمت کرانے میں 3-4 لاکھ روپے کا خرچہ درکار ہے تو وہ خرچہ انشورنس کمپنی فراہم کر دے گی. اس طرح سے پارٹیسپینٹ یا پالیسی ہولڈر اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ کرتا ہے. 30-40 ہزار روپے اس نے دیے ہوتے ہیں اور بڑا نقصان وہ کمپنی سے وصول کر لیتا ہے. لیکن تکافل میں یہ کانٹریکٹ جو ہے عقد تبرع کی نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی ڈونیشن بیسڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو رقم فرد تکافل کمپنی کو فراہم کرتا ہے وہ تکافل کمپنی کی ملکیت نہیں بنتی، بلکہ وہ ایک پول میں چلی جاتی ہے جو کہ پارٹیسپینٹس کی ہی ملکیت میں ہوتا ہے یا وقف کی ملکیت میں ہوتا ہے. تو اسی فنڈ سے پارٹیسپینٹس کو مدد فراہم کی جانی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ کانٹریکٹ عقد تبرع کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے غرر کا ایلیمنٹ جو کہ کمرشل نیچر کانٹریکٹ میں قابل برداشت نہیں ہوتا اور وہ کانٹریکٹ کو خراب کر دیتا ہے، عقد تبرع کی صورت میں غرر کا ایلیمنٹ قابل قبول ہوتا ہے اور کانٹریکٹ اس سے خراب نہیں ہوتا. انشورنس اور تکافل کے درمیان ایک اور اہم جو فرق ہے وہ ہے اونرشپ آف پریمیم کا فرق. انشورنس میں جو کوئی رقم بطور پریمیم پالیسی ہولڈرز کی طرف سے انشورنس کو فراہم کی جاتی ہے وہ انشورنس کمپنی کی ملکیت بن جاتی ہے، اور انشورنس کمپنی
اس پر مکمل اونرشپ رائٹس رکھتی ہے کہ وہ اس رقم کو جیسے اور جہاں چاہے استعمال کرے، جبکہ تکافل میں جو رقم پارٹیسپینٹس بطور ڈونیشن دیتے ہیں وہ کمپنی کی ملکیت نہیں بنتی، بلکہ وہ ایک فنڈ میں چلی جاتی ہے، اور وہ فنڈ جیسا ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مزاربہ اور وکالہ ماڈل کی صورت میں پارٹیسپینٹس کی کلیکٹیو اونرشپ میں ہوتا ہے، اور وقف وکالہ ماڈل میں وہ وقف کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کمپنی کو کسی بھی ماڈل میں حاصل شدہ رقم پر اونرشپ رائٹس حاصل نہیں ہوتے، اور کمپنی اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ وہ اس رقم کو شریعہ رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا تکافل بزنس اینڈ انٹرسٹ آف دا پارٹیسپینٹس کہیں انویسٹ کرے اور اس کو خرچ کرے۔